اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کے حوالے سے ہے۔ سورہ اخلاص کے بہت سے وظائف میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ذکر کروں گی جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، من قرأ سورۃ الاخلاص 10 مرات بنی البیت فی الجنہ، جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی جو بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسا کہ خانہ کعبہ نیچے بیت اللہ ہے مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اسی طرح 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو خانہ کعبہ کی شکل کا ہے اور اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہر وقت نیچے بیت اللہ میں طواف ہوتا ہے، ہر وقت ہر گھڑی نماز کے وقت کے علاوہ ہر وقت جو جیسے کہ نیچے طواف ہوتا ہے، اسی طرح سے بیت المعمور میں جو وہ تمام فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو وہاں پر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت سے جا کر کہہ دیجئے کہ جو جنت ہے وہ چٹیل میدان ہے، اس پر تعمیرات، اس کے اندر جو بھی آپ نعمتیں چاہتے ہیں وہ آپ کو اپنے اعمال سے کرنی پڑیں گی۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الاخلاص 10 مرات بنی البیت فی الجنہ، جو انسان 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو ایک محل، ایک گھر اس کا جنت میں تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کے خود کے اختیار میں ہے آپ دن میں کتنے محل تعمیر کرواتے ہیں۔ آپ کو تو آتی ہے نا سورہ اخلاص؟ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حیرانگی کی بات ہے کہ کئی لوگ، تعجب کی بات ہے، کئی لوگوں کی جو ہے وہ الماریوں میں 40 والیومز کی کتابیں موجود ہوتی ہیں، بہت سی کتابیں موجود ہوتی ہیں لیکن ان کو سورہ اخلاص نہیں آتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا انا زعیم دبیت فی الزبد الجنت من ترک المرعبۃ ان کان محقا، کوئی ہے جو ذاتی جھگڑے میں سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، جو ذاتی جھگڑے میں سچا ہونے کے باوجود ذاتی جھگڑا چھوڑ دے، میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کی، میں ضمانت دیتا ہوں اس کی کہ اس کو جنت کے درمیان میں چبوترے پر ایک گھر دلواؤں گا۔ تو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو کہ ہمارے جو ہے وہ جنت میں ہماری تعمیر کو، ہماری جنت کو خوبصورت بنانے میں جو ہے وہ ہمارے کام آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلسی ہے، بہت ہی غریب ہوں، گھر میں فاقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم باہر سے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہو، خواہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اور اپنے نبی پر سلام بھیجو یعنی درود شریف پڑھو 1 مرتبہ۔ اور ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر درود و سلام بھیجو، پھر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اس عمل سے اللہ تعالیٰ تمہاری مفلسی کو دور فرما دے گا۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے مفلسی کے لیے یہی عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر غنی کر دیا کہ وہ اپنا مال پڑوسیوں، ہمسایوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کرنے لگا۔ سورہ اخلاص کی بہت ہی زیادہ برکت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ مفلسی کو دور کرتی ہے، تو اس طرح سے آپ بھی یہ عمل کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کے بہت سے فضائل اور برکات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد کا ثواب جو ہے وہ 1/3 قرآن کریم کے برابر ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی سفر کا ارادہ کرے اور اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو بازوؤں سے پکڑ کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کا نگہباں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سفر سے واپس نہ آ جائے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص 9 ذی الحج کو شب میں 9 ذی الحج کی رات کو 1000 مرتبہ یہ سورت پڑھ لیا کرے یعنی سورہ اخلاص کو 1000 مرتبہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا اس رات جو بھی دعا مانگے گا وہ اللہ کے حکم سے قبول ہوگی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہونے کے وقت سورہ اخلاص پڑھا کرے گا تو یہ صورت اس کے گھر والوں کے لیے، اس کے پڑوسیوں کے فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ایک عمل سورہ اخلاص کے حوالے سے جو فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے ہے، اور گھر والوں کو اللہ کی نگہبانی میں دینے کے لیے کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے واپس آنے تک ہر چیز اللہ کی نگہبانی میں رہے گی۔ تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ یہ آپ کی جو ہے آپ پر کرم نوازی فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اور حدیث آپ سے ذکر کی جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نگہبانی ضمانت دیتا ہوں شخص کو جو کہ ذاتی جھگڑے میں حق پر سچا ہونے کے باوجود اپنا جھگڑا چھوڑ دے، تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت کے درمیان میں چبوترے پر ایک محل، ایک گھر جو ہے وہ میں دلوا کر دوں گا۔ تو آج کل ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں ہر بات کا، جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں کمزور ہوں، بھی میں تو اس سے بڑھ چڑھ کر اینٹ کا جواب جو وہ پتھر سے دوں گا۔ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ ہمارے نبی تو صلح کو اور ان چیزوں کو اور نرمی کو اور انفاق کو اور صلہ رحمی کو لے کر نازل ہوئے تھے۔ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اینٹ کا جواب جو ہے وہ آپ پتھر سے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ بہت ہی پیارا دین ہے، اس کو عمل میں لانے پر آپ اگر حق چھوڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کر دوں گا۔ تو ایک تو یہ اس چیز پر جو ہے وہ بہت زیادہ غور کیجئے۔ ایک سورہ اخلاص کے جو وظائف میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اس کے علاوہ میں اس حدیث کی جو ہے وہ تہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ لوگ اس چیز کو بھی فالو کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے عدی بن حاتم جو ہے، حاتم تائی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، عدی بن حاتم جو ہے ان کے بیٹے تھے۔ عدی بن حاتم کو ایک شخص نے گالیاں دیں، غلام سے کہنے لگے کہ اس سے پوچھو یہ کھانا کھائیں گے، یا ان سے پوچھو کہ میں ان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو یہ تو ہمارے جو پچھلے لوگ جو گزرے ہیں ان کے اخلاق ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اس کے علاوہ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی، مسکرانے لگ گئے، تو دوسرے شخص نے فرمایا لما لا ترد علیہ، بھی تم بزدل ہو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ مسکرانے لگے، کہتے ہیں کہ میرے دین نے مجھے نرمی کا حکم دیا ہے، میرے دین نے مجھے یہ نہیں سکھلایا ہے، پھر مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا کہ علم والے اور بغیر علم والے، پھر تو کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ وہ تو جاہل ہے، وہ اس لیے مجھے گالیاں دے رہا ہے یا اس لیے مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو اس میں ایک سبق یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ملتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق لے کر آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو اللہ کی خیر و برکت حاصل ہوگی، اور آخرت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محل کی ضمانت ہے، وہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو دنیا میں چند مشکلات کو اگر سہ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت کی آسانیاں آپ کے لیے ہوں گی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی اللہ کے حکم سے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ اور اگر اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کسی اور وظیفہ کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمنٹس کا میں تسلی بخش جواب دوں گی، اور آپ کی بتائی ہوئی خواہش کے مطابق وظیفہ بھی ضرور لے کر آؤں گی قرآن و حدیث سے۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔